خداوند متعال نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ میری عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ بس ان میں سے بعض کو خدا نے ہدایت دی اور بعض پر ضلالت و گمراہی ثابت ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا اور آپ کے اوپر دین کامل ہو گیا۔ آج ہمارے پاس خدا کی ہدایت قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، جس میں گزشتہ انبیاء اور امتوں کے قصے بیان کر کے خدا نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جو ان میں سے نیک تھے، نیکی کی زمانے کی گردشوں کے باوجود ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بھائیوں کے آپ کو مارنے کی سعی و کوشش کے باوجود خدا نے ان کو بادشاہ مصر کی بادشاہی عطا کی، اور جن لوگوں نے ضلالت و گمراہی اختیار کی ان پر کیسا عذاب ہوا۔ یہ انبیاء کی ہدایت اور آواز آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں تاکہ ہمیں وہ آواز سنائی دے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن میں موجود قلوب کو جلا بخشنے والے نکات مختصر اور منفرد انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طولانی عمر پائی اور اس طولانی مدت میں اپنی قوم کی تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا آپ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ لہٰذا آپ مایوس ہو کر آپ نے پروردگار سے اپنی قوم پر عذاب کی درخواست کی اور کئی بار درخواست کی۔ تو خداوند متعال نے حضرت نوح کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنی مخلوقات سے کس قدر محبت کرتا ہے، حضرت نوح پر وحی کی کہ جا کر کوزے بناؤ۔ حضرت نوح وحی کی تکمیل میں کوزے بنانے چلے گئے اور بڑی محبت سے جو ہے وہ ایک ایک کوزہ بناتے۔ جب تمام کوزے تیار ہوئے تو خداوند متعال نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں۔ وہ آ کر حضرت نوح سے گویا ہوئے کہ اے نوح کیا کوزے بیچو گے؟ حضرت نوح نے کہا ضرور۔ حضرت جبرائیل نے وہ کوزے خرید کر آپ ہی کے سامنے پٹک پٹک کر توڑنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر نوح گھبرا گئے، گویا اس کی ٹوٹنے کی آواز جو ہے اس کی چوٹ کوزے پر چوٹ نہیں بلکہ آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہو۔ کہنے لگے کہ یہ میں نے بڑی محبت سے بنائے ہیں۔ اس وقت وحی آئی خداوند متعال کی، فرمایا اے نوح تم اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو میں خدا کس طرح اپنے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ ہوتے دیکھ کر پریشان ہو کس قدر ہوتا ہوں۔ میں ان کو مٹاتا نہیں بلکہ موقع دیتا ہوں توبہ کا، پلٹ آنے کا، کیونکہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔